بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ انہی اولیاء کرام کی مقدس جماعت کی ایک اہم کڑی ہے جنہیں روح کی پاکیزگی اور اسلام و تصوف کے پیغام کو عام کرنے میں بہت بڑی خدمت انجام دی۔ آپ کا نام سید بختیار لقب قطب الدین اور قطب الاقطاب اور کاکی عرفیت ہے۔ آپ قصبہ اوش ترکستان میں پیدا ہوئے، حسینی سادات میں سے تھے۔ آپ نے 1187 عیسوی 582 ہجری میں قصبہ اوش میں آنکھ کھولی۔ آپ کا شجرہ نسب کئی واسطوں سے ہو کے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے۔ سید بختیار اوشی بن سید کمال الدین بن سید موسیٰ بن سید احمد اوشی بن سید اسحاق حسن بن سید معروف حسن بن سید احمد حسن بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید رشید الدین بن سید جعفر بن سید امام محمد تقی بن سید امام علی موسیٰ رضا بن سید امام موسیٰ کاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام باقر بن سید امام زین العابدین بن سید الشہداء سیدنا امام حسین بن امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو قطب الاقطاب کا لقب حضرت خواجہ غریب نواز نے عطا فرمایا تھا۔ دوستو، آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ کی روحانی عظمت، بزرگی اور صالح ہونے کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے، جس کا اظہار مختلف اشکال میں ہوتا۔ آپ کی قابل فخر والدہ فرماتی ہیں، دوران حمل جب میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی تو میرے شکم میں سے ذکر اللہ اللہ کی آواز سننے میں آتی، یہ آواز ایک ساتھ کے لیے رہتی۔ پیدائش کے وقت سر مبارک سجدے میں سارا گھر بقائے نور، والدہ سمجھی سورج نکل آیا۔ جب آپ اس عالم جاویدانی میں نصف شب کو جلوہ افروز ہوئے تو ایک نور نے سارے گھر کو روشن کر دیا اور سارا گھر بقائے نور بن کر جگمگا اٹھا۔ اس عالم میں آپ کی والدہ محترمہ حیران تھیں۔ انہیں خیال گزرا کہ سورج نکل آیا۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے نوزائیدہ فرزند ارجمند کا سر مبارک سجدے میں ہے اور اپنی ننھی زبان مبارک سے اللہ اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب ننھے قطب صاحب نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو وہ نور بتدریج کم ہوتا گیا۔ ان کی والدہ محترمہ کی حیرانی برقرار تھی، جس کا جواب غیب کی اس آواز سے آیا، یہ نور جو تو نے دیکھا ہے اسرار الہی میں سے ایک ہے، جس کو اب ہم نے تیرے فرزند کے دل میں متمکن کر دیا ہے۔ محض 1.5 سال کی عمر میں آپ یتیم ہو گئے اور آپ کی تربیت آپ کی قابل فخر والدہ نے نہایت محنت سے ایک مقدس فریضہ سمجھتے ہوئے سر انجام۔ جب آپ کی عمر 5 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ واجدہ نے اپنے پڑوسی بزرگ سے کہا کہ میرے معصوم بچے کو کسی اچھے معلم کے سپرد کر دیں تاکہ یہ کچھ علم دین حاصل کر لے۔ وہ بزرگ اس بچے کو لے کر چلے ہی تھے کہ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے ان سے بچے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک اچھے خاندان کا بچہ ہے مگر اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ بیوہ ماں نے مجھے بلا کر کہا کہ اس کو کسی اچھے مکتب میں داخل کر دو۔ بزرگ نے یہ سن کر فرمایا کہ تم یہ کام میرے سپرد کر دو، میں اس کو ایک ایسے معلم کے حوالے کروں گا جس کے علم کی فیض اور برکت سے بڑا صاحب کمال بن جائے گا۔ پڑوسی اس بات کو سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور بچے کو لے کر ان بزرگ کے ساتھ معلم کے گھر جانے پر راضی ہو گئے۔ یہ دونوں قصبہ اوش کے ایک معلم ابو حفظ کے پاس گئے اور بختیار کاکی کو ان کے سپرد کر دیا۔ ساتھ ہی ان بزرگ نے ابو حفظ کو ہدایت کی کہ یہ لڑکا اولیاء اللہ میں شمار ہوگا، اس لیے اس پر خاص شفقت فرمائیں۔ جب یہ دونوں حضرات چھوڑ کر چلے گئے تو معلم ابو حفظ نے ان سے دریافت کیا کہ وہ کون تھے جو تم کو اس مدرسے میں لائے تھے؟ بختیار نے کہا کہ میں ان کو بالکل نہیں جانتا، میری والدہ نے تو مجھے اپنے پڑوسی کے سپرد کیا تھا۔ یہ بزرگ راستے میں مل گئے اور مجھے آپ کی خدمت میں لے آئے۔ معلم ابو حفظ نے جب یہ دیکھا کہ بچہ ان بزرگ کو نہیں جانتا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بزرگ دراصل خضر تھے۔ لڑکپن ہی میں بغداد آ گئے اور خواجہ معین الدین چشتی سے بیعت کی۔ 17 برس کی عمر میں خواجہ صاحب سے فرقہ خلافت پایا۔ کچھ عرصے بعد اپنے پیر و مرشد کی معیت میں ہندوستان تشریف لائے اور دہلی میں قیام فرمایا۔ آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے مرشد تھے۔ آپ کی طرف 2 کتابیں منسوب کی جاتی ہیں، ایک دیوان ہے اور دوسری فوائد السالکین جو تصوف کے موضوع پر ہے۔ آپ سے سلسلہ قلندریہ کا فیض بھی جاری ہوا۔ دوستو، قلندریہ صوفیہ کا ایک سلسلہ ہے۔ ہندوستان میں یہ سلسلہ وحدت الوجود کے لیے بحر ذخار کی حیثیت رکھتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بعد افکار ابن عربی کی شرح و توضیحات میں اس سلسلے کو خاص مقام حاصل ہے، بلکہ سلسلہ چشتیہ کے دور زوال میں اس سلسلے نے اس خدمت کو اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اس سلسلے کے بانی عبدالعزیز عبداللہ علمبردار مکی کو مانا جاتا ہے۔ ان سے خضر رومی نے استفادہ کیا۔ یہ جب ہندوستان آئے تو قطب الدین بختیار کاکی کو یہ سلسلہ دیا اور خود چشتیہ سلسلہ حاصل کیا۔ خانقاہ کاکوری نے اس سلسلے کے افکار کی جو کتابیں شائع کی ہیں وہ وحدت الوجود کی مکمل تصویر ہے۔ اس سلسلے نے شاہ محب اللہ الہ آبادی کے رسالہ
تصویہ کی مفصل شرح بھی شائع کی تھی۔ شاہ مشتبہ قلندر اور شاہ فتح علی قلندر کے مابین جو مراسلت ہوئی اس سے بھی آیا ہے کہ وہ کن افکار کے حامل تھے، یعنی ان کے محبوب موضوع نفی خودی اور توحید وجودی ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ بزرگ ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جانشین، محبوب خلیفۃ الاکبر اور سجادہ نشین ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز نے دہلی کی ولایت اور خلافت کا تاج آپ کے سر پر وقار پر رکھا تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے حضرت شیخ العالم شیخ کبیر اجودن کے درویش حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو خلافت عطا فرمائی، جبکہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے اپنے لاڈلے خلیفہ محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ یوں سلسلہ چشتیہ کے یہ چار چاند اور سورج مہر شریف دہلی اور پاک وطن شریف کو اپنی روحانی کرنوں سے منور کر رہے ہیں، اور تلاش حق کے متلاشی بندگان خدا صدیوں سے ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ دوستو، دہلی میں آپ عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے اور ظاہری دنیاوی اشیاء سے تعلقی اختیار کی۔ گھر میں فاقہ ہونے لگا تو آپ کی اہلیہ نے آپ کے علم میں لائے بغیر پڑوسی بقال مشرف الدین کی اہلیہ سے ادھار لینا شروع کر دیا، جو بعد ازاں لوٹا دیتی۔ ایک دن بقال کی بیوی نے تانا دیا کہ اگر میں قرض نہ دوں تو گھر کیسے چلے۔ اہلیہ نے قرض لینا بند کیا۔ قطب صاحب کے علم میں بات آئی تو اہلیہ سے فرمایا کہ جب ضرورت ہو حجرے کی طاق سے بسم اللہ کہہ کر جتنی روٹیاں چاہو نکال لیا کرو۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتی ہیں۔ ایک روز انہوں نے بقال کی بیوی کو بتا دیا۔ اس دن سے کاک روٹیاں نکلنا بند ہو گئیں۔ نان کو کاک بھی کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے کی نسبت سے ان کو کاکی کا لقب ملا تھا۔ آپ کے کاکی کہلانے کی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو محفل سما کا بہت اشتیاق تھا، عشق کی حد تک جنون تھا، اب بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، اور محفل سما کے اختتام پر جب حاضرین کو دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو آپ اپنا خرقہ جھاڑتے تھے جس میں سے تازہ روغنی روٹیاں یعنی کاک اور حلوہ گرتا۔ حضرت قطب صاحب نے تلاش حق کے جذبے سے متاثر ہو کر اپنے وطن کو چھوڑا۔ آپ ایک شہر میں پہنچے، اس شہر میں کچھ دن قیام کیا۔ آبادی سے کچھ فاصلے پر ایک مسجد تھی، مسجد کے صحن میں ایک اونچا مینارہ تھا۔ حضرت قطب صاحب کو ایک ایسی دعا معلوم تھی کہ اگر اس دعا کو بعد ادائے دوگانہ مینارہ پر پڑھا جائے تو دعا کے لیے پڑھنے والے کو حضرت خضر کی ملاقات نصیب ہو۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، دوگانہ ادا کیا، پھر وہ دعا پڑھی، مینارے سے نیچے اترے اور حضرت خضر کا انتظار کرنے لگے۔ مسجد میں کوئی شخص نظر نہ آئے۔ آپ مسجد سے باہر آ گئے، ایک بزرگ کو دیکھا۔ ان بزرگ نے حضرت قطب الدین صاحب سے دریافت کیا، تو اس سنسان میدان میں تنے تنہا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے حضرت خضر سے ملنے کے بارے میں اپنے شوق کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے پوچھا، کیا تو دنیا چاہتا ہے؟ حضرت قطب نے کہا نہیں۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو 12 سال تک تعلیم دی۔ آپ کے استاد محترم حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کا تعلق بخارا کے شاہی خاندان سے تھا، اور آپ کے والد ماجد اللہ محمود بخارا کے بادشاہ تھے۔ آپ کو قاضی حمید الدین ناگوری کا خطاب مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت سے عطا ہوا تھا۔ آپ اپنے اہل ویال کو کرمان میں چھوڑ کر والد صاحب کے ہمراہ تلاش حق میں نکلے۔ اسی اسنا میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ محمد بن عطا یعنی قاضی صاحب کو علم لدنی کی تعلیم دو۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے آپ کو 12 سال تک اپنی خدمت میں رکھ کر تعلیم دی اور پھر بغداد روانہ کیا۔ 583 ہجری میں حضرت قطب خواجہ غریب نواز کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اور زیارت کعبہ سے مشرف ہوئے۔ 585 ہجری میں مدینہ منورہ سے خواجہ غریب نواز مئے حضرت قطب بختیار کاکی صاحب بغداد شریف پہنچے۔ حضرت قطب صاحب اپنے پیر و مرشد غریب نواز کے ہمراہ تھے۔ بغداد سے روانہ ہو کر ہرات پہنچے، پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے دہلی پہنچے اور یہاں سے اجمیر گئے۔ کچھ دن اجمیر میں قیام کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز غزنی تشریف لے گئے۔ آپ کے مریدین و متقدین سبھی آپ کے ہمراہ ہو لیے۔ حضرت خواجہ قطب کو اپنی والدہ سے رخصت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ آپ پوش تشریف لے گئے۔ جب خواجہ غریب نواز واپس اجمیر تشریف لے آئے تو حضرت قطب بھی ہندوستان روانہ ہوئے اور 590 میں ملتان میں رونق افروز ہوئے۔ یہیں بابا گنج شکر نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کے دست پر بیعت کی۔ اس وقت بابا گنج کی عمر صرف 15 سال بتائی جاتی ہے۔ قطب صاحب 1194 عیسوی میں ملتان تشریف لائے۔ ان دنوں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر مولانا مناج الدین ترمذی کی مسجد میں قیام پذیر تھے اور کتاب نافع پڑھ رہے تھے۔ اسی اسنا میں حضرت قطب صاحب تشریف لائے، جنہیں دیکھ کر حضرت بابا صاحب کی قلبی کیفیت بدل گئی اور آپ بے اختیار ان کے احترام میں کھڑے ہو کر آداب بجا لائے۔ اسی دوران حضرت قطب صاحب نے دریافت فرمایا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ بابا صاحب نے نہایت ادب سے جواب دیا کہ کتاب نافع۔ یہ سن کر قطب صاحب نے بے ساختہ کہا کہ جانتے ہو کہ تمہیں نافع سے نفع ہوگا۔ حضرت بابا صاحب نے جواب دیا کہ مجھے تو آپ کی قدم بوسی ہی نافع ہوگی۔ حضرت بابا صاحب نے اپنا سر قطب صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ پہلی ہی مجلس میں حضرت قطب صاحب کے بیعت ہوئے۔
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے بابا صاحب کی عمر 15 سال بتائی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی دعا، خدایا ہمارے فرید کو قبول فرما۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دہلی میں قطب صاحب کی خانقاہ پر عبادت و مجاہدات میں مشغول تھے کہ اسی دوران حضرت خواجہ غریب نواز وہاں تشریف لائے۔ حضرت قطب صاحب نے تمام مریدوں کو آپ کے حضور پیش کیا تاکہ وہ آپ سے فیضیاب ہوں۔ آپ نے سب کو روحانی دولت سے سرفراز فرمایا۔ پھر خواجہ غریب نواز نے قطب صاحب سے دریافت فرمایا، تمہارے مریدوں میں سے کوئی نعمت پانے سے محروم تو نہیں رہ گیا؟ قطب صاحب نے کہا کہ جی، مسعود رہ گیا ہے، وہ چلے میں بیٹھا ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز کھڑے ہو گئے اور کہا، آؤ چل کر اسے دیکھتے ہیں۔ آپ نے چلے کا دروازہ کھولا۔ حضرت بابا صاحب اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ تعظیم کے لیے بھی کھڑے ہونے سے قاصر رہے اور عاجزی و بے بسی میں پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنا سر نیاز زمین پر رکھ دیا۔ حضرت بابا فرید کا یہ حال دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز نے قطب صاحب سے فرمایا کہ اے قطب، کب تک اسے مجاہدے کی آگ میں بلاؤ گے؟ آؤ اسے کچھ عطا کریں۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت بابا فرید گنج شکر کا دائیں جبکہ قطب صاحب نے بایاں بازو پکڑ کر اٹھایا اور حضرت خواجہ غریب نواز نے آسمان کی جانب منہ کر کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے لیے دعا فرمائی، خدایا ہمارے فرید کو قبول فرما اور اکمل درویش کے مرتبے پر پہنچا۔ غیب سے ندائی کہ ہم نے فرید کو قبول کیا، یہ وحید اثر ہوگا۔ اس موقع پر حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بابا فرید صاحب کے بارے میں پیش گوئی فرمائی کہ قطب بڑے شہباز کو دام میں لائے، اس کا آشیانہ سدرۃ المنتہا ہوگا۔ قطب صاحب کی دلی آمد سے قبل آپ کے استاد حضرت قاضی حمید الدین ناگوری خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آفتاب جہاں تاب نے دہلی میں آ کر مملکت کو روشن کر دیا ہے، اور وہ آفتاب ان کے گھر آ کر کہتا ہے کہ میں تیرے گھر میں رہوں گا۔ جب انہوں نے صاحب کی تعبیر لی تو آشکارا ہوا کہ آفتاب سے مراد وہ ولی کامل یعنی قطب صاحب ہیں جو دہلی میں رونق افروز اور ان کے گھر میں قیام پذیر ہوں گے۔ دوستو، قطب صاحب کی رسم بسم اللہ خوانی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ قبل ازیں بچے بچیوں کی 4 سال 4 ماہ 4 دن ہونے پر باقاعدہ طور پر قرآن پاک پڑھانے کے لیے بسم اللہ خوانی کی تقریب ہوا کرتی جن کا بہت اہتمام ہوتا۔ جب آپ کی عمر مبارک 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے اوش شہر میں آپ کی بسم اللہ کی تقریب منعقد کرنا چاہی۔ اس نے اتفاق سے ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اوش تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے حضرت خواجہ غریب نواز کو لخت جگر قطب صاحب کی بسم اللہ پڑھوانے کے لیے دعوت سعادت دی۔ حضرت خواجہ غریب نواز دعوت قبول کر کے تشریف لائے اور رسم بسم اللہ کی تقریب میں حضرت قطب صاحب کی تختی لکھنا چاہی تو ایسے میں غیب سے ندا اور صدا آئی، اے خواجہ ابھی لکھنے میں توقف کرو، قاضی حمید الدین ناگوری آتا ہے، وہ ہمارے قطب کی تختی لکھے گا اور تعلیم دے گا۔ غیب کی صدا سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رک گئے اور اسی اثنا میں حکم ربی سے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری تشریف لاتے ہیں اور حضرت خواجہ غریب نواز نے تختی ان کی خدمت میں پیش کر۔ اب قاضی حمید الدین ناگوری نے 4.25 سالہ قطب صاحب سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ تختی پر کیا لکھیں؟ اب آپ اس 4.25 سالہ ننھے قطب صاحب کا تاریخی جواب بھی سنتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ سن کر حضرت قاضی حمید الدین ناگوری سخت مستعجب اور حیران ہوئے۔ حضرت سلطان الہند جیسا استاد محترم، حضرت قطب صاحب جیسا شاگرد حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کو محض 4 یوم میں قرآن پاک یاد کرا دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ انہوں نے متواتر 40 روز تک اللہ کے پیارے نبی بمیں ارواح مشاہد کرام خواب میں یہ ارشاد فرماتے دیکھا، اے معین الدین قطب الدین خدا کا دوست ہے، اس کو خلافت دے اور خرقہ کلیم پہنا۔ پھر خواب میں غریب نواز فرماتے ہیں، آج رات میں نے حضرت ذوالجلال قادر باکمال کو خواب میں دیکھا اور مجھے حکم دیا گیا کہ اے معین الدین قطب الدین بختیار کاکی کو درویشی کا خرقہ اور خلافت عطا کر، کیونکہ قطب الدین ہمارا دوست اور محمد کا بھی دوست ہے، ہم نے اسے برگزیدہ بندہ بنا دیا ہے اور اس کا نام اپنے دوستوں میں درج کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غریب نواز نے 585 ہجری میں خواجہ ابو اللیث سمرقندی کی مسجد میں قطب صاحب کو بیعت سے مشرف فرمایا۔ اس موقع پر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ داؤد کرمانی، شیخ برہان الدین محمد چشتی اور شیخ تاج الدین محمد اصفہانی بھی موجود تھے۔ دوستو، آپ کی زندگی کے کچھ واقعات بہت مشہور ہیں جن میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ دوستو، حضرت قطب صاحب کے دور میں ان کا گاؤں مہر ولی دلی سے 7 کوس کے فاصلے پر تھا۔ آپ کے وجود مسعود کی برکت سے بادشاہ وزیر سب دیوانہ وار یہاں کھینچے آئے اور یہاں آ کر اپنے محلات، باغات اور مقابر بنانا شروع کیے۔ دوسرے، آپ کے وجود کی برکت سے یہاں کی آب و ہوا بھی بہت تر و تازہ تھی اور بادشاہ ہند اکبر شاہ ثانی برسات کے موسم میں یہاں آ کر قیام کرتا۔ جب اکبر شاہ کے لاڈلے بیٹے مرزا جہانگیر کو قید کر کے الہ آباد بھیجا گیا تو اس کی والدہ نواب ممتاز محل نے حضرت قطب صاحب کی درگاہ پر حاضری دے کر منت مانی تھی کہ اگر ان کے صاحبزادے مرزا جہانگیر رہا ہو گئے تو وہ بڑی دھوم دھام سے قطب صاحب کے مزار پر
پھولوں کا چھپر کٹ اور غلاف چڑھائیں گی۔ چنانچہ قطب صاحب کی دعا کی برکت سے مرزا جہانگیر کو قید سے رہائی ملی۔ نواب ممتاز محل نے منت پوری کی اور پھولوں کا چھپر کٹ غلاف بہت اہتمام سے تیار کرایا، جبکہ پھول والوں نے اپنا تیار کردہ پھولوں کا پنکھا بھی ساتھ لٹکا دیا اور قطب صاحب کی درگاہ پر لنگر اور فقیروں کو بہت کچھ عنایت کیا۔ یہ چونکہ بادشاہ ہند کی خوشنودگی کے سبب تھا، اس لیے سارا قلعہ معلیٰ اور شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور اس نے ایک بہت بھاری میلے کی شکل اختیار کر لی اور اسے پھول والوں کی سیر کا نام دیا گیا۔ بادشاہ نے یہاں دیوان خاص اور محلات بھی تعمیر کرائے، جبکہ مرشد زادوں کے مکانات کی اپنی آبوتاب اور رونق تھی۔ بادشاہ اکبر شاہ ثانی کو یہ میلہ اس قدر پسند آیا کہ اس نے ہر سال ساون میں اسے منعقد کرنا شروع کر دیا۔ پھول والوں کو پنکھے کی تیاری پر 200 روپے اور انعام و کرام ملتا۔ اس پنکھے کی تیاریاں کئی مہینے پہلے شروع ہو جاتی۔ 15 روزہ میلے میں قلعہ معلیٰ اور دہلی کے تمام مقام مشہور خاص اور عام پکوان اور کھیل تماشے ہوتے اور اہلیان دہلی سال بھر پھول والوں کی سیر کا انتظار کرتے۔ قیام پاکستان کے وقت یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، اب بھی عرس پر دہلی سے لوگ پھول اور پنکھے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک اور واقعہ جو میرات العاشقین صفحہ 221 تا 222 پر درج ہے کہ حضرت معین الدین اجمیری قدس سرا العزیز کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمسائے کے ہر جنازے پر پہنچتے تھے۔ اکثر اوقات میت کے ساتھ قبر پر بھی تشریف لے جاتے اور تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے رہتے۔ ایک دن حضرت خواجہ ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید فوت ہو گیا۔ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حسب عادت اس قبر پر بیٹھے رہے اور مراقبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اچانک حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ دہشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر تھا۔ کچھ وقت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیت بھی عجیب چیز ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کی کہ میں نے عجیب کیفیت دیکھی ہے، پہلے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور پھر کچھ وقت کے بعد بحال ہو گیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا، جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے آئے۔ وہ اسے عذاب دینا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت سامنے آ گئی۔ آپ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے فرشتوں، یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے، اسے عذاب نہ دو۔ فرشتوں نے کہا، آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر نہ چلتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگرچہ میرے طریقے کے خلاف چلتا تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ فقیر کے دامن میں ڈالا ہوا ہے۔ غیب سے حکم ہوا، اے فرشتوں، اسے چھوڑ دو۔ ہم نے اس کے پیر کے طفیل اس کے گناہ بخش دیے۔ طریقت کی بیعت ایسے کٹھن مرحلے میں کام آتی ہے۔ دوستو، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری نے نور و معرفت اور حق و صداقت کی جو شمع اجمیر میں روشن کی، اس شمع کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے نہ تو تند و تیز ہواؤں سے بجھنے دیا اور نہ اس کی روشنی کو کم ہونے دیا۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور ان کے جانشینان نے اس شمع کی روشنی کو برقرار رکھا۔ یہ شمع آج بھی پوری تابانی کے ساتھ روشن ہے۔ اس شمع کے پروانے ہر شہر اور ہر گاؤں میں ملیں گے۔ شہنشاہ التتمش کے دور میں اس کے وزراء میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے، جو ایسی کوششیں کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے شہنشاہ التتمش کو حضرت بختیار کاکی کی طرف سے بدظن کیا جائے۔ انہوں نے مل کر حضرت بختیار کاکی کے خلاف بلکہ عالم اسلام کے خلاف ایک انتہائی بھیانک سازش کی اور شہنشاہ التتمش کے دربار میں موجود اس کے قاضی اور ایک وزیر کو انتہائی مال و دولت دے کر انہیں بھی اس سازش میں شامل کر لیا۔ وزیر کا نام حسن شاہ تھا۔ انہوں نے اس سازش کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے بازار حسن سے ایک طوائف کو خریدا جس کا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ اس طوائف کی گود میں حسن شاہ نامی وزیر کا بیٹا جس کی عمر صرف 1 ماہ تھی ڈال دیا۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس عورت کو لیا گیا کہ وہ اب شہنشاہ التتمش کے دربار میں جائے۔ یہ 561 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دن التتمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام عمرا اور وزراء دربار میں موجود تھے کہ وہ عورت اندر آئی اور زور زور سے کہنے لگی، دہائی ہے، دہائی ہے۔ شہنشاہ التتمش نے اس عورت سے کہا کہ اے بی بی، کیا بات ہے، تم کیوں اس طرح سے چلا رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے التتمش، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ التتمش نے پوچھا، کون ہے وہ جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے التتمش، میں نے بتا دیا کہ وہ کون ہے تو تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ شہنشاہ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور کہا کہ قسم ہے مجھے رب کی اور اپنے مرشد بختیار کاکی پاک کی، اگر میرا باپ بھی مجرم ہوا تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ اس عورت نے کہا کہ التتمش پھر سوچ لے، تو انصاف نہ کر سکے گا۔ التتمش نے کہا، مجھے اس ترازو کی قسم ہے جسے رب کریم نے برابر رکھا ہے، تجھے انصاف ضرور ملے گا، بتا تیرا مجرم کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اے التتمش، وہ شخص تیرے پیر و مرشد بختیار کاکی ہیں، میری گود میں 1 ماہ کا بچہ ان کا ہے اور اب وہ اسے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔
یہ سنتے ہی شہنشاہ التتمش غصے میں آ گیا اور اپنی تلوار میان سے نکال لی اور شدت غم سے کانپنے لگا اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تو جانتی ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے اور کس پر الزام لگا رہی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، ہاں اے التتمش، میں جانتی ہوں، وہ تیرے مرشد ہیں اور تو ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ شہنشاہ التتمش نے اسے جواب دیا، اے عورت، تجھے انصاف ضرور ملے گا، کل دوبارہ تم دربار میں پیش ہو جانا، تیرے مجرم کو سزا ضرور ملے گی۔ یہ بات کر کے شہنشاہ التتمش نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال کر رکھ دی، اپنے سر سے تاج اتارا اور ننگے پاؤں اس نے حضرت بختیار کاکی کے حجرہ مبارک کی طرف دوڑ لگا دی۔ آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے تھے۔ حجرے کے پاس پہنچا، جب وہ اندر داخل ہوا تو حضرت بختیار کاکی آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا، کہو التتمش، آج بے وقت کیسے آئے ہو؟ التتمش نے ساری بات بتا دی اور کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اچھا۔ آپ نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اٹھ کر شہنشاہ التتمش کے پیچھے چل دیے۔ یہ بات سارے دہلی شہر کے علاوہ دوسرے علاقے کے رہنے والوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے لوگ جوق در جوق شاہی محل کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے کہ اب دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے۔ حضرت بختیار کاکی جو بہت پارسا بنتے تھے، اپنے اوپر لگایا وہ الزام کیسے غلط ثابت کریں گے؟ پورا دلی شہر وہاں امڑ آیا تھا۔ شہنشاہ التتمش کا دربار لوگوں سے بھر گیا تھا۔ ادھر اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے فرما رہے تھے کہ آج میرا بیٹا مصیبت میں ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے، اگر آج میں نہ پہنچا تو مسلمانوں کا نام تاریخ سے ختم ہو جائے گا، ولیوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ایمان ہمارا کرشمہ ہے اور اسلام ہماری طاقت، رسول عربی ہمیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا اور دلی شہر کی جانب چل پڑے۔ شہنشاہ التتمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت بختیار کاکی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ التتمش نے اپنا تاج سر پہ رکھا اور تلوار میان میں رکھی اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تو اب بتا جو کچھ تو نے کل کہا تھا، اسے دوبارہ بختیار کاکی کے سامنے بیان کر۔ اس عورت نے پھر وہی باتیں دہرائیں۔ اتنے میں شہنشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز دربار میں داخل ہوئے۔ دربار پر ایک سکوت طاری تھا۔ شہنشاہ التتمش حضرت خواجہ غریب نواز سے عقیدت و احترام سے پیش آیا اور انہیں بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی پیش کی، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ نہیں، آج ہم اس کرسی کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ہمارا بیٹا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، بتا کیا یہ تیرا مجرم ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ جی ہاں، بختیار کاکی ہی میرے مجرم ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سوال کیا تو اس عورت نے یہی جواب دیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے عورت، اس واقعے کا کوئی گواہ بھی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا ہاں، اور ساتھ ہی 4 گواہ بھی پیش ہو گئے۔ ان چاروں نے شہادت گزاری کہ ہم نے مختلف اوقات میں حضرت بختیار کاکی اور اس عورت کو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے۔ جب وہ چاروں آدمی اپنی اتنی شہادتیں گزار چکے تو حضرت خواجہ غریب نواز درمیان میں کھڑی اس عورت کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے عورت، یہ سن لے کہ یہ جہان فانی ہے، کل تم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ لیکن اس مکار عورت نے جواب دیا کہ میرے مجرم وہی ہیں اور انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز جلال میں آ گئے۔ آپ شدت غصے سے کانپ رہے تھے، محل کے در و دیوار تک لرز رہے تھے۔ حضرت بختیار کاکی نظریں جھکائے بالکل خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ اے لوگو، تم نے اس عورت کی باتیں سنی، میں اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک شہادت گزارنے والا ہوں جو کہ خود یہ ثابت کر دے گی کہ میرا بیٹا مجرم ہے کہ نہیں۔ آپ اس عورت کے قریب آئے اور اس کی گود میں موجود بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس بچے کو کہا کہ اے بچے، میں تجھے اللہ کے فضل و کرم سے حکم دیتا ہوں کہ تو بول اور یہ بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ میں تجھے ولی بناتا ہوں اور تیری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ولی ہوں گی، تو اللہ کے حکم سے بول۔ تو وہاں دیکھنے والے حیران رہ گئے اور سننے والے پریشان ہو گئے کہ وہ بچہ جو صرف 1 ماہ کا تھا بول پڑا اور کہا کہ اے خواجہ غریب نواز، السلام علیکم، میں اس دربار میں موجود حسن شاہ نامی وزیر کا بیٹا ہوں اور حضرت بختیار کاکی بالکل بے گناہ اور پاکیزہ ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس بچے سے کہا کہ میں آج سے تیرا نام کرامت حسین رکھ رہا ہوں، تاریخ تجھے یاد رکھے گی اور تو اپنے وقت کا بلند مرتبہ فقیر ہوگا۔ اور حضرت بختیار کاکی کو اپنے ساتھ دیا اور وہاں سے چل پڑے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ التتمش آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس عورت اور اس وزیر کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ تو حضرت بختیار کاکی نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کیا، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ سن کر وہ عورت اور وزیر بھی آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں بہت لطف آتا تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، لوگوں سے چھپ کر عبادت کرتے تھے، روزانہ 300 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے۔
گوشہ نشینی پسند فرماتے تھے، کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا آپ کا شعار تھا۔ حضرت قطب کو اپنے فقر و فاقہ پر فخر تھا۔ بختیار کاکی کے وابستگان کو اکثر فاقہ رہتا تھا، لیکن کسی پر یہ ظاہر نہ کرتے تھے کہ گھر میں فاقہ ہے۔ آپ نذرانہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التتمش نے کچھ روپے اور اشرفیاں آپ کی خدمت میں بھیجی، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ آپ کو سما کا بے حد شوق تھا۔ سما میں آپ پر کیفیت طاری ہوتی تو کئی روز بے خود رہتے۔ دہلی میں ایک محفل سما کے دوران حضرت احمد جام نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا، تیری راہ و رضا کے مقتولوں کو ہر زمانے میں ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو آپ پر ایسا وجد طاری ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ صرف نماز کے وقت ہوش آتا اور نماز ادا کر کے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ وجد میں سما کے وقت آپ زمین سے 10 فٹ اوپر اچھلتے اور پھر زمین پر گرتے اور آپ کی ہڈیاں ہلنے لگتی اور جسم سے خون ٹپکنے لگتا اور اس خون سے نقش اللہ بنتا اور اس میں سے سبحان اللہ کی آوازیں آتی اور آپ پر بار بار بے ہوشی کی حالت طاری ہوتی۔ چوتھے روز آپ کی حالت زیادہ بگڑ گئی تو شیخ بدر الدین کے دریافت کرنے پر آپ نے اپنی خلافت میں فرقہ اعصا، مصلح اور نالین کے جو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تھا وہ شیخ فرید الدین گنج شکر کو پہنچا دیا اور خود 14 ربیع الاول سن 634 ہجری بمطابق 27 نومبر 1235 عیسوی کو دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نماز جنازہ سلطان التتمش نے پڑھائی۔ آپ کا مزار دہلی کے علاقے مہر ولی میں ہے۔ وصال سے قبل آپ موجودہ مدفن کی بے آباد جگہ تشریف لائے اور سوچ و بچار میں مبتلا ہوئے۔ اب آپ کے پوچھنے پر فرمایا، مجھے زمین سے دلوں کی بو آتی ہے، زمین کے مالک کو حاضر کرو۔ چنانچہ آپ نے زر خاص سے زمین مالک سے خرید لی اور اسے اپنے مدفن کے لیے مقرر فرمایا۔ آپ کے جائے مدفن کی فضیلت خاص کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتے اڑتے یہاں پہنچا تو حضرت سلیمان یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ اس جگہ عرش سے فرش تک نور ہی نور ہے اور فرشتے آسمان سے نور کے طبق لا کر اس زمین پر ڈال رہے ہیں۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ایسا بابرکت مقام کس برگزیدہ ہستی کا ہے تو انہوں نے بتایا، یہ سرزمین مسکن و مدفن اللہ کے محبوب خواجہ قطب الدین ہے، جو کہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوگا اور اس جگہ آسودہ خواب ہوں گے۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں لایا گیا۔ بے پناہ لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا وکیل ہوں۔ حضرت نے ایک وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ وکیل نے پکار کر کہا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ زمین میں اس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو، اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات سنائی گئی تو مجمع پر ایسا سناٹا چھایا کہ جیسے مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آخرکار ایک شخص روتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آئے۔ جنازے سے چادر اٹھائی اور کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے مگر میرا راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد بھرے مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ یہ شخص وقت کا بادشاہ شمس الدین التتمش تھا۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین التتمش سلطان قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ پہلے اس کا داماد اور پھر اس کے انتقال کے بعد بادشاہ ہند بنا۔ یاد رہے کہ قطب الدین ایبک خود بھی سلطان شہاب الدین غوری اور سلطان محمد غوری کا غلام تھا۔ سو یہ سب خاندان غلامہ کے حکمران بھی کہلاتے ہیں اور یہ لکھتے ہوئے ان مسلم تاجداروں پر رشک آتا ہے کہ اس ولی صفت بادشاہ سلطان شمس الدین التتمش کا بیٹا سلطان ناصر الدین محمود اپنا کنبہ پالنے کے لیے قرآن پاک کے نسخوں کی کتابت کرتا اور ہاتھ سے ٹوپیاں سیتا تھا، اور التتمش کی بیٹی رضیہ سلطانہ چوری چھپے سلطنت کے عمرہ کی خواتین کی پوشاکیں سی کر گزر بسر کرتی تھی۔ درگاہ قطب صاحب کے 4 داخلی دروازے ہیں، مغربی رویا پہلے دروازے، شرقی دروازے اور شمالی دروازے۔ نزد مجلس خانہ پر فارسی میں خط ثلث اور دیگر خطوط میں توصیف و تعمیر اور نام کا نندہ ہے۔ درگاہ شریف کے احاطے کے دروازے کی سنگ مرمر کی جالی دار دیوار مولانا فخر الدین کے مزار سے ملحق ہے۔ حضرت قطب صاحب کے مزار کے سرحانے چینی کے کام کی دیوار پر کلمہ طیبہ تحریر ہے اور تاریخ وفات 14 ربیع الاول 633 ہجری بمطابق 1335 عیسوی بروز سوموار تحریر ہے۔ قطب صاحب کے مزار کے پائتی سنگ مرمر کے کٹہرے میں حضرت مولانا قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار مبارک ہے۔
قطب صاحب کے مزار کے قریب حاجی حرمین کا مزار بھی ہے۔ درگاہ کے قریب دیگر مزارات میں مولانا محمد فخر الدین، جواہر خان، محلدار خان، نواب ضابطہ خان، درگاہ کے پہلے احاطے میں معتمد خان کا مقبرہ، احاطے کے باہر درگاہ کے مغربی دروازے سے متصل شمال کی طرف مراد بخش کا مقبرہ ہے۔ حضرت قطب صاحب کی لحد کچی اور اس میں کوئی اینٹ اور پتھر استعمال نہیں ہوئے، کیونکہ حضرت قطب صاحب کا یہی حکم تھا کہ ان کی لحد کچی رہنے دی جائے۔ موجودہ قبر مبارک کے بارے میں بھی ان کے محبوب خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے ان کی لحد پر حاضر ہو کر بذریعہ کشف ان سے کئی مرتبہ اجازت طلب فرمائی، جس کے بعد انہوں نے حضرت بابا صاحب کو نماز عصر سے نماز مغرب تک حوض شمسی سے از خود مٹی لا کر وہاں ڈالنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور حضرت شیخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر سر پر تگاری میں رکھ کر یہاں لا کر ڈالتے رہے، اور ساتھ ہی حد بندی کے لیے کٹہرا بھی بنوا دیا۔ درگاہ شریف میں ایک مختصر احاطے میں وہ اولیاء مسجد بھی موجود ہے، جہاں حضرت خواجہ غریب نواز نے دائیں درمیان میں قطب صاحب اور بائیں حضرت بابا فرید گنج شکر نے اکٹھے نماز ادا کی تھی۔ اسی مقام پر 3 مصلے بنا دیے گئے ہیں۔ اس اولیاء مسجد میں عبادت یا نفل ادا کرنا بہت سعادت اور برکت کا باعث سمجھا جاتا ہے، اور یہاں زائرین کا ازدحام رہتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے 3 آفتابوں کی بیک وقت نماز ادا کرنے کی سعادت بھی ہندوستان اور پاکستان میں صرف اس اولیاء مسجد کو ہی حاصل ہے۔ قیام پاکستان کے وقت شرپسند اور مذہبی جنونیوں نے آپ کی درگاہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، جس سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ قطب صاحب سے عقیدت رکھنے والے غیر مسلموں کی بھی سخت دل آزاری ہوئی۔ اس موقع پر مہاتما گاندھی درگاہ قطب صاحب آئے اور ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے دہلی والوں کی طرف سے حضرت قطب صاحب سے معافی مانگی اور درگاہ شریف کی دوبارہ تعمیر و مرمت کرائی۔ خانقاہ کے انتظام کے لیے دائی صاحبہ کو اوش سے بلایا۔ درگاہ کے صحن میں حضرت قطب صاحب کی دائی صاحبہ اور اہلیہ محترمہ کے مزارات بھی ہیں۔ آپ نے اوش سے اپنی دائی صاحبہ کو خاص طور پر خانقاہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے بلایا تھا۔ درگاہ قطب صاحب چونکہ دہلی کی قدیم ترین درگاہوں کی زینت ہے، اس لیے تمام بادشاہوں، وزیروں، شہزادوں، شہزادیوں، مشیروں اور نوابین نے آپ کی درگاہ کے قرب جوار میں دفن ہونے کو ہمیشہ اولت اور فضیلت دی۔ ان سینکڑوں لوگوں کے نام بھی گنوائے نہیں جا سکتے۔ اس طرح حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ اور قرب جوار میں انگنت بادشاہ، شہزادے، شہزادیاں محو خواب ہیں۔ حضرت قطب صاحب کی درگاہ کے احاطے کے باہر مغربی دروازے سے متصل شمال کی جانب معتمد خان اورنگزیب عالمگیر کے دربار امیر کا مقبرہ ہے، جس پر 1673 عیسوی تحریر ہے۔ مقبرے کے اندر مسجد کے کتبے پر سن تعمیر 1800 کا نندہ ہے۔ مسجد کے دروازے کے سامنے جنوب کی سمت بادشاہ ہند شاہ عالم کے مقبرے کا دروازہ ہے، جس پر 1806 عیسوی تحریر ہے۔ اس کے اندر سنگ مرمر کا حجرہ ہے، جس میں 2 قبریں ہیں۔ بہادر شاہ کی قبر کے سرحانے 1712 کا نندہ ہے۔ دوسری قبر بادشاہ شاہ عالم کی ہے، جس کے کندھے پر 1806 عیسوی کا نندہ ہے۔ تیسری قبر کی جگہ خالی ہے، یہاں ہندوستان کی بدنصیب آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر نے دفن ہونے کی خواہش کی تھی، اور اسے بھی حضرت قطب صاحب سے ازحد عقیدت تھی، اور اس کے آباء و اجداد بھی یہیں دفن ہے۔ لیکن اس کی قسمت میں تو رنگون یعنی برما میں ظالم فرنگی کی قید میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اور سسک سسک کر مرنا لکھا تھا، اور وہ آخری وقت تک اپنے ہندوستان، دہلی اور قلعہ ملا کی یاد میں تڑپتا اور کوئلے سے دیواروں پر اشعار لکھتا رہا۔ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ بہادر شاہ ظفر نے یہاں ظفر محل بھی تعمیر کرایا تھا، جس میں پھول والوں کی سیر کے دوران اس کا قیام رہتا۔ اب اس کی حالت انتہائی خستہ اور یہ تجاوزات کی زد میں ہے۔ دوستو، حضرت شیخ العالم شیخ کبیر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ملفوظ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے بادشاہ سلطان التتمش کے دل میں حوض شمسی تعمیر کرانے کا شوق پیدا ہوا، اور اس سلسلے میں وہ روزانہ قطب صاحب کی خدمت اقدس میں حاضری دیتا اور حوض کی تعمیر کے لیے اس کی جگہ اور رقبے کے بارے میں بات چیت کرتا۔ اس حوض کی تعمیر کے التتمش کے ذہن میں جو مقام بھی آتا وہ فوراً اسے جا کر دیکھتا اور پھر کسی وجہ سے اس کا خیال ذہن سے نکال دیتا۔ ایک روز التتمش کا گزر موجودہ مقام جہاں حوض شمسی واقع ہے سے ہوا، اور اسے یہ مقام بہت پسند آیا، اور اس نے اس جگہ پر حوض کی تعمیر کا ارادہ کر لیا۔ جس روز کا یہ واقعہ ہے، اسی روز رات کو سلطان التتمش کو خواب میں پیارے نبی کی زیارت ہوئی، اور التتمش نے دیکھا کہ سرور انبیاء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار اس منتخب مقام کی طرف تشریف لائے ہیں، اور سلطان التتمش سے دریافت فرماتے ہیں کہ وہ کس امر کا خواہاں ہے اور کیا چاہتا ہے۔ سلطان التتمش نے انتہائی مؤدب ہو کر جواب دیا کہ وہ اس حوض کی تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے سلطان التتمش کی اس عاجزانہ التجا کو پسند فرمایا، اور آپ کے گھوڑے نے زمین پر لات ماری، جس سے ایک چشمہ پھوٹ نکلا اور زور و شور سے پانی بہنے لگا۔ اسی دوران سلطان التتمش کی آنکھ کھل گئی
اس وقت قدر رات باقی تھی، لیکن سلطان التتمش اسی وقت حضرت قطب صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس بات کی تفصیل بیان کی۔ حضرت بابا فرید الدین گنجشکر اپنے پیر و مرشد حضرت قطب صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ سلطان التتمش اسی وقت حضرت قطب صاحب کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گیا۔ وہاں تاریکی میں پہنچ کر حضرت قطب صاحب نے شمع روشن کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک چشمہ پھوٹا ہوا ہے اور اس کا پانی ہر چہر طرف بہہ رہا ہے۔ چنانچہ التتمش نے سن 1224 عیسوی میں زر کثیر سے یہاں سنگ سرخ سے حوض شمسی تعمیر کرایا۔ یہ حوض 2 میل لمبا اور 1 میل چوڑا تھا اور اہلیان دہلی اس کا پانی پیتے۔ اس کے غربی جانب عیدگاہ کی طرف پتھر کے گھاٹ بنائے ہوئے تھے۔ چبوتروں سے پانی تک سیڑھیاں تھیں اور ہر ایک چبوترے کے کونے پر گنبد بنا ہوا تھا جس میں بیٹھ کر تماشائی سیر کرتے تھے۔ حوض کے وسط میں منقش پتھروں کا گنبد ہے۔ یہ گنبد 2 منزلہ تھا۔ جب تالاب میں زیادہ پانی ہوتا تو لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر اس گنبد تک جاتے۔ اس کے اندر ایک مسجد بھی تھی اور عبادت گزار اپنا بیشتر وقت وہاں بسر کرتے۔ بعد ازاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور مٹی سے ہٹ گیا۔ سن 1311 عیسوی میں سلطان علاء الدین نے اسے صاف کرایا اور نیچے سے خالی چبوترا بنا کر اس پر خوبصورت برجی تعمیر کرائی۔ سلطان فیروز شاہ نے بھی اپنے دور حکومت میں حوض شمسی کی مرمت کرائی اور پانی کی آمد کے رستے صاف کر لیے، لیکن اب یہ حوض شمسی نہایت ابتر حالت میں ہے۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ سلطان التتمش سے اس کی موت کے بعد خواب میں پوچھا گیا کہ وہاں کیا سلوک اور حال رہا۔ التتمش نے جواب دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے محض حوض شمسی کی تعمیر کے صلے میں اسے بخش دیا اور رحمت کا نزول فرمایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے اصولوں سے لوگوں کو متعارف کرانا تھا۔ چنانچہ آپ کی مجالس میں تزکیہ و طہارت و معرفت و سلوک کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ آپ کے ارشادات اور اقوال کو حضرت کے جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دلیل العارفین کے نام سے قلم بند کر لیا تھا۔ یہ کتاب مختلف دینی مسائل کا سرچشمہ ہے۔ ذیل میں اسی کتاب سے حضرت خواجہ کے چند اقوال زرعی نقل کیے جاتے ہیں۔ نماز بندوں کے لیے خدا کی امانت ہے، بس بندوں کو چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں تاکہ اس میں کوئی خیانت پیدا نہ ہو۔ نماز ایک راز ہے جو بندہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء و اولیاء اور ہر مسلمان سے ہوگا۔ جو اس حساب سے عہدہ برا نہیں ہو سکے گا وہ عذاب دوزخ کا شکار ہوگا۔ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی گناہ کبیرہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بلا وجہ ستایا جائے۔ یہ عمل خدا اور رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے؟ مرد کو چاہیے کہ احکام الہی بجا لانے میں کمی نہ کرے، جو کچھ چاہے گا مل جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قبرستان میں جان بوجھ کر کھانا یا پانی پینا گناہ کبیرہ ہے۔ جو ایسا کرے وہ ملعون اور منافق ہے، کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے نہ کہ جائے حرص و ہوا۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا، اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا نقصان پہنچاتا ہے۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اگر وہ خلق سے دور نہ بھاگے تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی نعمت نہیں۔ عارف کی تعریف بیان کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف وہ شخص ہوتا ہے جو کچھ اس کے اندر ہو اسے دل سے نکال دے تاکہ اپنے دوست کی طرح یگانہ ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کسی چیز کو مخفی نہ رکھے گا اور وہ دونوں جہاں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اگر قیامت کے دن کوئی چیز جنت میں لے جائے گی تو وہ زہد ہے نہ کہ علم۔ اہل عرفان یاد الہی کے علاوہ اور کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے اور اللہ کے خیال کے سوا دل میں کسی دوسرے کا خیال نہیں لاتے۔ اگر کسی شخص میں 3 خصلتیں پائی جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے: سخاوت، شفقت، تواضع، عجز عاجزی۔ سخاوت دریا جیسی، شفقت آفتاب جیسی اور تواضع زمین جیسی۔ فرمایا، نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برے کام سے بری ہے۔ دنیا میں 3 افراد بہترین کہلانے کے مستحق ہیں: عالم جو اپنے علم سے بات کہے، جو لالچ نہ رکھے، وہ عارف جو ہمیشہ دوست کی تعریف و توصیف کرتا رہے۔ حق شناسی کی علامت لوگوں سے رائے فرار اختیار کرنا اور معرفت میں خاموشی اختیار کرنا ہے۔ عارف سورج کی طرح ہوتا ہے جو سارے جہاں کو روشنی بخشتا ہے، جس کی روشنی سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی۔ سچی توبہ کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں: کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ پہلی عادت سے خوف خدا، دوسری اور تیسری عادت سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا، اہل طریقت کے لیے 10 شرطیں لازم ہیں: قلب حق، قلب مرشد، ادب، رضا محبت اور ترک فضول، تقوی، شریعت پر استقامت، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، خلق سے دوری اور تنہائی اختیار کرنا اور روزہ و نماز کی ہر حال میں پابندی۔ فرمایا، 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے: اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا۔ حدیث میں ہے کہ جو فرزند اپنے والدین کا چہرہ دیکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کلام مجید کا دیکھنا، کسی عالم باعمل کا چہرہ عزت و احترام سے دیکھنا، خانہ کعبہ کے دروازے کی زیارت اور کعبہ شریف کو دیکھنا، اپنے پیر و مرشد کے چہرے کو دیکھنا اور ان کی خدمت کرنا۔
یہ تھا آپ रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला आप रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद फरमाएं, आमीन। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे, आमीन।